یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وقت کی رفتار پر کسی کی حکومت نہیں ہوتی۔ یہ بات وزیر اعلیٰ نے آج رام منوہر لوہیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے 5ویں یوم تاسیس پروگرام کے موقع پر کہی۔ اس موقع پر انہوں نے رام منوہر لوہیا انسٹی ٹیوٹ کی فراہمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی نے ٹاپ 3 میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ جیون کی استھتی تو ویسی ہی ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، ہمیں کال کی گتی سے 2 قدم آگے چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور اس معاملے میں آپ کے سنستان نے اچھی پرگتی اس لیے بھی حاصل کی۔ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا آیوروگیان سنستان 5 ورष میں پردیش کے اندر جو ہمارے 3 ٹاپ کے چکتسا سنستان ہے، جس میں کے جی ایم یو 110 ورष کی اپنی آیو پوری کر چکا ہے، ایس جی پی جی آئی وہ بھی کم و بیش 4 دشک پرانا ہے، لیکن آپ لوگ 5 ورष میں یا 19 ورष میں ایک لمبی چھلانگ لگا کر کے پردیش کے اندر 25 کروڑ کی آبادی میں آپ نے نمبر 3 کے استھان کے ساتھ 3 ٹاپ کے جو سنستان ہیں ہم اپنے آپ کو استھاپت کر چکے ہیں۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے ادارے میں نوتعمیر عمارتوں اور سہولیات کو عوام کے نام معنون کیا۔ اس سے قبل نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے پروگرام میں کہا کہ کسی بھی میڈیکل کالج میں ہونے والی پڑھائی کے ساتھ مریضوں کا بھروسہ ضروری ہے، اور گزشتہ 5 برسوں میں اس انسٹی ٹیوٹ نے ریاست کے مریضوں کا بھروسہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ریاست صحت کے زمرے میں اعلیٰ مقام کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں امداد باہمی شعبے میں تدریس و تحقیق کی حوصلہ افزائی کے لیے ریاست میں کوآپریٹو کالج کے قیام کی تیاری کرنے کی ہدایت دی۔ کل مرکزی وزیر مملکت برائے کوآپریٹو مرلی دھرن موہول کی موجودگی میں محکمہ امداد باہمی کی جائزہ میٹنگ میں اس موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی وزیر مملکت نے اس شروعات پر خوشی کا اظہار کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ریاست میں آئندہ 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک سیوا پرو منایا جائے گا۔ اس دوران ریاستی حکومت ریاست میں 15 لاکھ پودوں کی شجرکاری کرائے گی۔ پرنسپل سیکرٹری جنگلات و ماحولیات انل کمار نے بتایا کہ سبھی 75 اضلاع میں عوام تعاون کے ذریعے شجرکاری کرنے کے لیے جنگلات کے افسران کو احکام دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے دیوالی تک جی ایس ٹی کے آئندہ اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ ان کے اس ویژن نے 3 ستمبر کو عملی شکل اختیار کر لی، جب جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس شرحوں کو معقول بنانے، کئی شعبوں میں ٹیکس شرحوں میں تخفیف اور شہریوں کی عام زندگی میں سہولت پیدا کرنے کو اپنی منظوری دے دی۔ آج ہم خوراک اور اسٹیشنری اشیاء کے سلسلے میں کی گئی اصلاحات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حکومت نے اگلے دور کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت لازمی خوردنی اشیاء اور اسٹیشنری مصنوعات پر ٹیکس کم کر کے شہریوں کو بڑی راحت فراہم کی ہے۔ حکومت نے ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 5% اور پہلے والی 12 نیز 18% شرح کو پوری طرح ختم کر دیا ہے۔ ان اصلاحات سے لازمی اسٹیشنری اشیاء پر سے مکمل طور پر ٹیکس ہٹائے جانے سے طلباء کو بھی فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ یکسر تبدیلی لانے والی ان اصلاحات سے صارفین کی اشیاء اور اسٹیشنری اب کم خرچ ہو جائیں گی، جس سے لوگوں پر سے مالی بوجھ کم ہوگا۔ سوم شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم پہ۔ نیپال میں جاری بحران کے پیش نظر سرحد سے متصل ریاست کے سبھی اضلاع میں ہائی الرٹ جاری ہے۔ سرحد کے اضلاع میں بارڈر پر آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ پیلی بھیت میں ایس ایس بی، پی اے سی اور جوائنٹ پولیس ٹیم قانون انتظام اور امن بنائے رکھنے کے لیے پیٹرولنگ کر رہی ہے۔ حکومت نے بھارتی عوام سے حالات معمول پر آنے تک نیپال کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے۔ دریں اثنا نیپال میں پھنسے بدایوں کے لوگ بحفاظت بھارت پہنچ گئے۔ انہوں نے مرکز اور ریاستی حکومت کے تئیں اظہار تشکر کیا ہے۔ سیشن 2025-26 میں آئی ٹی آئی میں داخلے کی آخری تاریخ میں توسیع کر کے 30 ستمبر کر دی گئی ہے۔ اسپیشل سیکرٹری پروفیشنل ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ ابھیشیک سنگھ نے بتایا کہ سرکاری اداروں میں داخلہ 20 ستمبر تک، جبکہ پرائیویٹ اداروں میں رجسٹریشن 29 ستمبر تک اور داخلہ 30 ستمبر تک ہوگا۔ ریاست کی راجدھانی لکھنؤ سمیت پوری ریاست میں آج قومی لوک عدالت کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لوک عدالت میں دیوانی اور غیر مجرمانہ معاملوں کو صلح سمجھوتے سے نپٹایا جائے گا۔ لکھنؤ کے ضلع قانونی خدمات اتھارٹی نے اس کے لیے خصوصی انتظام کیے ہیں۔ رک رک کر ہو رہی بارش اور باندھوں سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ریاست میں کئی ندیاں طغیانی پر۔ غازی پور اور بلیا میں گنگا، متھرا اور اٹاوہ میں یمنا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ ریاست کے 29 اضلاع سیلاب سے متاثر ہے۔ راحت اور بچاؤ کے کام جاری ہیں۔ ریاست کے وزیر برائے سیاحت و ثقافت جے ویر سنگھ نے آگرہ میں سیلاب متاثرہ گاؤں کا دورہ کر لوگوں کو راحت اشیاء تقسیم کی۔ اس دوران انہوں نے سیلاب متاثرین کو 5 کنبے کو وزیر اعلیٰ فنڈ سے 4 لاکھ روپے کے امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔
है।